ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ مفتی صاحب میں نے سر کھول کر وضو کیا تو کیا سر کھول کر وضو کرنے سے وضو ہو گیا؟ ایک دوسرے بھائی کا سوال تھا کہ میں نے گھٹنے کھول کر وضو کیا تو وضو ہو گیا۔ ایک اور سوال تھا میں نے کھڑے ہو کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ایک اور سوال تھا کہ میں نے ننگے بچے کو دیکھ لیا وضو کرتے وقت تو کیا وضو ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جو کمنٹ کے ذریعے SMS کے ذریعے مجھ سے کیے گئے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وضو کرنے کا طریقہ، میں نے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتایا تھا، لیکن ذہن میں ہم لوگوں کے سوال یہ آتا ہے ایسے حالات میں جب کہ ہمارا سر کھلا ہوا ہو، ہمارے گھٹنے کھلے ہوئے ہوں یا ہم نے کھڑے ہو کر وضو کیا ہو، تو ایک سوال مائنڈ میں آتا ہے کیا وضو ہوا؟ کیا وضو میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے یہ وضو ہو گیا؟ تو آج جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ جو مائنڈ میں سوال آتے ہیں کہ سر کھلا رہ گیا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا، گھٹنے کھلے ہوئے تھے وضو ہوا یا نہیں ہوا، یہ کنفیوژن جو بن جاتی ہے انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد یہ کنفیوژن بالکل ختم ہو جائے گی۔ اپنے وضو کے صحیح اور غلط ہونے میں آپ شیور ہوں گے کہ ہاں میرا وضو ایک دم صحیح ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، چہرہ یہ کہلاتا ہے پورے چہرے کا دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ تو وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی پورے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورا سر ہے نا یہ پورا سر، اس کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی بولتے ہیں اس کو ہیں کہ ایک چیز کے 4 پیس کیے جائیں تو جو چوتھائی ہے، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ہے فرض۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا ہے پیر دھونا، ٹخنوں سمیت پیر دھونا، تو نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ فرض، یہ 4 فرض ہیں۔ اب سمجھیں کہ فرض کس کو کہتے ہیں۔ فرض کہتے ہیں کہ یہ جیسے وضو میں 4 فرض ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ فرض ہر چیز کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کے گھر کی چھت ہوتی ہے یہ 4 دیواری پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ 4 دیوار نہ ہو تو چھت نہیں ٹک سکتی۔ باقی اس کے علاوہ 4 دیواری کے بعد ڈینٹنگ، پینٹنگ، کلر وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ضروری زائد چیزیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے یہ 4 دیواری، اگر یہ 4 دیواریں نہ ہوں تو چھت نہیں ٹک سکتی۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کے فرض ہوتے ہیں، وضو کے فرض الگ ہیں، غسل کے فرض الگ ہیں، اسی طریقے سے نماز کے فرض الگ ہیں، روزے کے فرض الگ ہیں۔ تو مطلب ان فرضوں کا کیا ہے؟ ہر عبادت کے فرض اگر آپ یاد کر لیں تو یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو ٹینشن ہے نا کہ یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ شیور ہوں گے اپنے کیے پر کہ بالکل میرا صحیح ہے، صحیح ہو گیا وضو، صحیح ہو گیا غسل، میری نماز بالکل صحیح ہو گئی، اگر آپ ہر عبادت کے فرض یاد کر لیں۔ تو آج میں نے فرض یاد کرایا آپ لوگوں کو۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ یہ ان 4 کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ ان 4 کو اگر ادا کر لیں گے، ان 4 کو ادا کر لیں گے یا کر لیں گی ہماری بہنیں، اب یہ 4 آپ کھڑے ہو کر ادا کریں، بیٹھ کر ادا کریں، آپ سر کھول کر ادا کریں، اگر یہ 4 چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہیں آپ کا وضو کمپلیٹ ہے۔ یہ 4 فرض ہیں۔ ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہاتھ دھونا 3 مرتبہ، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا، اسی طریقے سے کانوں کا مسح کرنا، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سنتیں ہیں۔ ہم لوگ اب یہ بہت آسان کر دیا میں نے۔ یہ 4 فرض کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں وضو کی ہیں، وہ ساری کی ساری سنتیں ہیں یا پھر مستحبات ہیں یا آداب ہیں۔ لوٹے میں لے کر وضو کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، یہ ساری چیزیں سنتوں میں اور مستحبات میں آتی ہیں۔ سنتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اب جب یہ 4 فرض ادا ہو گئے تو آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا ایک دم۔ اب یہ 4 فرض
چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا، پیروں کا دھونا، یہ 4 فرض اگر آپ نے ادا کر لیے، اب آپ چاہیں اس کو کھڑے ہو کر ادا کریں، بیٹھ کر ادا کریں، لیٹ کر ادا کریں، یا آپ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر ادا کریں، یا ہماری بہنیں دوپٹہ سر سے ہٹا کر ادا کریں، آنگن میں بیٹھ کر یہ 4 فرض ہوں، جیسے بھی یہ 4 چیزیں اگر کمپلیٹ ہو جائیں گی، وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 4 فرض ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا، ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ابھی جو ہم 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، ہم نے پورا وضو کر لیا لیکن ہم کلی کرنا بھول گئے، تو اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 4 فرض ہیں، یہ ادا ہو گئے، وضو ادا ہو گیا۔ کلی کرنا بھول گئے، وضو ہو گیا، کیونکہ وضو فرض نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہم بھول گئے تو وضو ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک بہن نے، ایک بھائی نے وضو کیا اور وہ مسح کرنا بھول گیا، 4تھائی سر کا مسح کرنا بھول گیا، وہ ساری چیزیں ادا کر لی، تو اب وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسح کرنا کیا ہے جی؟ مسح کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے پورا وضو کر لیا ہم نے لیکن ہاتھ دھونا بھول گئے ہم، تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھ دھونا فرض ہے۔ ہم نے پورا وضو کیا لیکن پیر دھونا بھول گئے تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ پیر دھونا فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پورا وضو کیا، ہم ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، وضو ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے بھائی اور بہنیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، 4تھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پیر دھونا، یہ 4 فرض اگر ہم ادا کر لیں تو پھر وضو ہو گیا۔ کلی کرنا اگر چھوٹ گیا تب بھی وضو ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ساری، ان 4 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں یا تو سنتیں ہوں گی، یا مستحبات ہوں گے، یا آداب ہوں گے۔ اور سنتیں چھوڑنے سے وضو ہو جاتا ہے، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مستحب آپ چھوڑ دیں تو ثواب کم ہو جائے گا، آداب آپ چھوڑ دیں وضو کا تو ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اب جب آپ میری ان چیزوں کو یاد کر لیں گی، سمجھ لیں گی، اور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ان 4 فرضوں کو آپ نے سمجھ لیا، اور جو چیزیں میں نے آج بتائی ہیں اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر اب کسی بہن نے سر کھول کر وضو کیا تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ 4 چیزیں اگر دھل رہی ہیں تو وضو ہو رہا ہے۔ بارش میں آپ گئیں باہر اور ہمارے کوئی بھائی باہر گئے تو چہرہ بھی بھیگ گیا، ہاتھ بھی بھیگ گئے، سر بھی بھیگ گیا، پیر بھی بھیگ گئے، وضو ہو گیا، کیونکہ یہ 4 چیزیں دھلنا وضو کے لیے ضروری ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہیں، فرض ہیں۔ بس اب آپ سر کھول کر کرتے ہیں ان 4 چیزوں کو پورا، تب بھی وضو ہو گیا۔ ٹخنے کھول کر وضو، گھٹنے کھول کر انڈر ویئر پہن کے، یا کیسے بھی XYZ آپ ان 4 چیزوں کو اگر کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وضو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں یا پھر مستحبات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ وضو کے بارے میں یہ چیزیں میں نے آج بیان کی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد یہ جو کنفیوژن رہتی ہے کہ سر کھول کر، گھٹنے کھول کر، آنگن میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اس سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے گا، بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیے گا، اور جو میں کورس یہ کرا رہا ہوں نماز، روزہ وغیرہ، اس کو آپ مس مت کریے گا، ایک ویڈیو بھی مس مت کریے گا۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے روزانہ استعمال ہونے والے مسائل آپ کو ایک دم کلیئر ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔